ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بھیج دیا گیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا بتائیں؟ اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا، بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں، اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں۔ ایک بات یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں، ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی ایک صدی۔ بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی۔ تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا، اس لیے اجازت نہیں تھی۔ حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے، اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے، اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے۔ یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی۔ تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ اللہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے، آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں۔ ہمارے جن بزرگوں میں نے جو ہے وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے، سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی نہ کافی ہوگا، رات نہ کافی ہوگی۔ حضرت
مفتی صدر الدین آزوردہ، یہ مفتی صدر الدین آزوردہ جو ہے ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ